أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد. برادران ایمانی و اسلامی معزز سامعین گرامی قدر، جس قرآن مجید کے مختصر سے سورے کو سرنامہ کلام کے طور پر سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت کی، یہ 114 قرآن مجید کے جو سورے ہیں ان میں سب سے چھوٹا سورہ جو سورہ کوثر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ موضوع مجلس میں حکم ہے شہزادی دو عالمیان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مرکزی حیثیت، اسی حوالے اور رعایت سے میں نے اسی سورہ کا انتخاب کیا جو فضیلت بی بی فاطمہ میں نازل ہوا، سب سے چھوٹا سورہ، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. میں نے کوثر کا ترجمہ جان کے نہیں کیا، ابھی کروں گا. میں نے آپ کو کوثر عطا کیا. فَصْلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ ہماری نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور بے شک آپ کا دشمن بے اولادہ ہے، ابتر ہے، قاطع النسل. یہ ہے اس کا مفہوم. کوثر کا ترجمہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اس میں علماء کے درمیان ذرا اختلاف، شیعہ بھائی کچھ مراد لیتے ہیں، حنفی حضرات کچھ مراد لیتے ہیں، وہابی حضرات کچھ مراد لیتے ہیں. تو قرآن ہے، اس کے معنی اپنے اپنے دماغ، اپنی اپنی رسائی، اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی اوقات کے مطابق لوگ کر رہے ہیں. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سورہ ایسا سورہ ہے جس پر روزانہ عمل جاری. ذرا سا توجہ دیجئے گا. تو بات تو سب وہی ہے، تاریخ وہی جو فکر کی دریافت ہے وہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا. دیکھیے جیسے قرآن میں اعلان ہے، کل ایک آیت میں نے پڑھی تھی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آیت قرآن کی ہے، اس پر ایمان ہے، مگر ابھی کوئی شے فنا نہیں ہوئی، ہوگی. ذرا متوجہ ہوگی.
ذوالجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہے گا. آیت آ چکی، فنکشن اور پاور اور عمل ابھی نہیں ہو سکتا. جب ایک دن آئے گا قیامت کا، اس دن پوری دنیا فنا ہو جائے گی، تب یہ آیت ہے. میری بھائی متوجہ ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن مجید نازل کیا گیا لیلۃ القدر. ایک کوئی شب قدر ہے جس میں قرآن کا نزول ہو چکا. عقیدہ ایمان ہمیں رکھنا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، لیکن یہ اکیلا سورہ ہے. اگر اس پر گناؤں، ایک صلوات اگر اس طرح سے گناتا رہوں تو قرآن مجید کے 2500 آیتیں مجھے یاد ہے. اس حوالے سے میں بتاتا رہوں گا کہ عمل ہو چکا ہے یا عمل ہوگا. قرآن مجید کے چند آیتوں اور سوروں میں یہ سورہ کوثر ہے جس پر روزانہ عمل جاری ہے. نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ تعالیٰ مولا سے خوش ہو جائیں گے. روزانہ اس پر عمل جاری ہے، اس لیے کہ کوثر سے مراد ہمارے علماء نے کثرت نسل پیغمبر اسلام دیا، اور اس کی شان نزول یہ ہے. ذرا سا ایک منٹ سن لیں اور گفتگو شروع کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ آج محلے میں یہی حادثہ ہو گیا، ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے اب ظاہر سی بات ہے کہ اعلان ہے فرش عزا بچھنے کا، تو جناب فاطمہ کا حکم ہے، کوئی فرش عزا کو سمیٹ نہیں سکتا، مگر میت کا اٹھانا بھی واجب ہے، لہذا وہاں بھی لوگوں کا جانا ضروری ہے. تو اگر اس میں جتنے لوگ ہیں، کم سے کم اتنے لوگ ہیں کہ پورے طور پر مجلس ہو جائے تو اس کا کوئی ملال نہیں ہے. ہاں البتہ یہ لوگ اگر اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے تھوڑا سا قریب آ جائیں تو ہم یہ سمجھیں گے نہیں آپ لوگ تو ٹھیک رینج پر بیٹھے ہیں، وہ والے لوگ جو بکھرے ہیں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اور کہیے تو میں نام بھی لے لوں تو آپ کو آسانی ہوگی. صلوات بروام بدورہ علیہ آ جاؤ بھائی. ایک تو دیکھیں مجھے ایک زحمت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ویپر جل رہا لائٹ، اب اس لائٹ کی آڑ میں جو پیچھے والے ہیں وہ کبھی واہ کریں، کبھی سبحان اللہ کہیں، کبھی صلوات پڑھیں، میں نہیں دیکھتا تو وہ بچ جاتا. خداوند عالم اس مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے اور جبار فاطمہ الزہرا میں جگہ عنایت کرے کہ جن کے تدفین کا بھی وقت ہے، اور اللہ انہیں معصومین علیہ السلام کے سائے میں ہر گناہ کو ان کے معاف کر کے اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے. ہر مومن کی دعا ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ میں جو تاکید کی گئی ہے کہ کم سے کم 40 آدمی، کم سے کم کوشش کرو کہ نماز جنازہ میں 40 آدمی کم سے کم ہو. دیکھیں بات پھر بڑھ جائے گی، مگر ایک لائن پڑھی دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک ٹکڑا ہے کہ پروردگارا یہ جو سامنے میت ہے نا، ہم اس کے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ہے نا. اسد یاور 32 سال سے 31 سال سے جلال پور آ رہے ہیں. ہمارے ہر فتنے سے آپ واقف ہیں. کئی مرتبہ آپ نے مثلا ہم کو دیکھا یہ غلطیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ دیکھا، اور یہ ہو گیا کہ زیادہ جلال پور آئے تھے تو انا للہ بھی یہی ہو گیا. تابوت میں میت رکھی گئی تو وہ مجمع جس نے ہمارے سارے فتنے دیکھے تھے وہاں کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے پروردگارا ہم اس کے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. میں نے مثال اپنے سے دی ہے، آپ لوگوں میں سے بھی کسی کا نام لے سکتا جی، نام بہت سے لوگوں کی یاد ہے، مگر میں نے نہیں لیا. تو اب تو ڈریے مت، اب تو تازگی سے سنیے. 40 آدمی سے زیادہ اگر لوگوں نے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ جب تم بندے ہو کے نہیں حضرات، جب تم بندے ہو کے کچھ نہیں جانتے تو ہم معبود ہو کے کچھ نہیں جانتے، ہم نے بھی معاف کیا. یہ ہے اس کا مطلب. درود پر محمد اور آل
یہ ایک بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ جنازے میں بھی مجمع کا ہونا ضروری ہے کہ کم سے کم یہ گواہی ہو جائے کہ 40 سے زیادہ کی گواہی اگر ہو جاتی ہے 40 کی تو اس میں مرنے والے کے لیے ایک فائدہ ہے کہ اللہ کہتا جب اتنے مومن کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اب خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تو اللہ کہتا اب تو گواہی آ گئی چلو ہم بھی کچھ نہیں جانتے. تو اس طرح سے اور یہ صفت فقط علی ولی اللہ کہنے والے کو نصیب ہے. شاید اسی وجہ سے رسول اللہ نے کہا تھا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, جو مر جائے. ہاں مگر ایک بات, اب پوری نماز جنازہ اور مجلس نہیں ہوگی, میں آگے ایک ہی لائنے واپس. ایک بات یہ ہے کہ جب نماز پنجگانہ پڑھیں تو حکم ہے کہ بزرگ آگے صف میں رہیں. آپ لوگ آگے صف میں, آپ لوگ رہیے, بزرگ لوگ. نماز میت ہے تو حکم ہے جوان آگے رہیں, بزرگ پیچھے رہیں. اس لیے کہ ان کو تو اب روزانہ موت یاد ہے, ان کو یاد دلانا ہے, اس لیے ان کو آگے کیا. غور فرمایا آپ نے, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ تمام چیزیں وہ بڑی چیزیں ہیں جو بن کے انسان کو انسان بنا دیتی ہیں. صلوات پر محمد اور آل محمد. آئیے اب اتنے لوگ آگے قریب ہیں الحمدللہ, قابل لحاظ مجمع ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. شان نزول کیا ہے؟ حضور سرور کائنات کا تیسرا بیٹا. حضور کو اللہ نے بیک روایت 4 اولاد, بیک روایت 5 بیٹا, 4 بیٹا 3 بیٹا 5 بیٹا دیا. پہلا بیٹا حضور کا جو جناب خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوا قاسم, بچپنے میں وہ بھی فوت کر گئے. دوسرا لڑکا پیدا ہوا طیب, کم سنی میں وہ بھی فوت کر گئے. تیسرا لڑکا پیدا ہوا طاہر, جن کو ابو طاہر بھی کہتے ہیں, اور ایک نام اور ہے بعد میں عبداللہ. چاہے جو بھی ہو, جب ابو طاہر کو دفن کر کے جنت المعلا سے رسول لوٹے تو بنی امیہ کی ایک فرد ہے عاص ابن وائل, اس نے 4-10 لوگوں کو جمع کر کے مذاق اڑانا شروع کیا. اے لوگ آخری بیٹے کو بھی دفن کر کے چلے آئے, اب چلا لیں گے دین, اب بڑھا لیں گے اسلام, اس لیے کہ اب تو ان کے پاس کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک بیٹا مرا, پھر یہ تیسرا پیدا ہوا, یہ بھی مر گیا, تو اب ان کی نسل کیا چلے گی؟ تو جب ان کی نسل نہیں چلے گی تو ان کا دین کیا چلے گا؟ یہ عاص ابن وائل نے تانا دیا. رسول اللہ نے یوں دیکھا, سنا, بڑھ گئے, کوئی جواب کچھ نہیں. حضور نے نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا, لیکن دل پہ اندر تو چوٹ لگی ہو گئی. یہ تو بات کتاب کی کچھ نہیں کہا. حضور آگے بڑھ گئے, لیکن وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہو, جب تو اب اولاد ہی بیٹا ہی مر گیا تو اب ان کا دین چلے گا کیسے؟ اجی اتنے مجمع میں کوئی نہ ملا جو یہ کہتا دین چلنے کی بات تم کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے بیٹا مرا ہے نا, صحابہ سب تھوڑی مر گئے. ارے بیٹا نہ صحیح, صحابہ سے دین چلے گا, ازواج سے دین اسلام آگے بڑھے گا. کسی کا ٹوکنا نہیں, سب کا اولاد بغم منانا. یہ بات کی دلیل ہے کہ کافر تھے مگر جانتے تھے مشن مصطفیٰ کو اولاد آگے بڑھائے گی, اصحاب آگے نہیں بڑھائے گی. صحابہ کی عزت احترام ہمارے سر آنکھوں, مگر کسی نے ٹوکا نہیں. ایک اور بیٹا حضور کو, تاریخی بات ہے تو پڑھ دیتا ہوں کان میں رہے, وہ ایک لڑکا ابراہیم نام کا پیدا ہوا. وہ ہوا ہے مدینے, اور بی فاطمہ کی ولادت کے بعد 2.5 سال تک وہ ابراہیم نام کا جو لڑکا, وہ ایک رسول اللہ کی زوجہ تھی, ایتھوپیا کی, یعنی حبشہ کی رہنے والی تھی. ان کا نام تھا ماریہ قبطیہ. ان کے رحم سے ایک لڑکا پیدا ہوا ابراہیم نام کا, جو 2.5 سال زندہ رہا. سب سے زیادہ طول اسی بچے کی ہے, اور وہ بھی ایک دن موت کی آغوش میں سو گیا. رسول اللہ نے اس کو جا کے جنت البقیع میں
دفن کر دیا۔ ابو طاہر کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی جس بیٹی کا نام اللہ نے فاطمہ رکھوایا۔ پھر یوں تو 135 نام ہے بیوی کے، پوری ایک کتابی بمبئی سے چھپی ہے اسماء بیوی فاطمہ الزہرا، تو اس میں دیکھیں گے آپ 135 شہزادی کے نام اور تقریباً 32 سے زیادہ القاب۔ شہزادی فاطمہ کی ولادت۔ اب یہاں پر علماء میں یہ اختلاف ہے کہ نسل مصطفیٰ چلے گی کیسے، اس لیے کہ ہم لوگ تو یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ نسل بیٹا سے چلتی ہے، اور بیٹا جتنا ہوا وہ مر گیا۔ آج یہ طے کر کے بتائیے کہ نسل رسول زمین پر ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ بولیے، ہے؟ بیٹا تو کوئی زندہ رہا نہیں، تو پھر نسل رسول ہے کیسے؟ کائنات کا اکیلا رسول ہے جس نے بیٹی سے نسل چلا کے بتایا۔ نسل کا ہونا ضروری ہے، یہ فرق نہیں پڑتا چاہے بیٹا سے چلے چاہے بیٹی سے چلے۔ یہ تو خامخواہ ہم لوگوں نے بیٹا بیٹی کا ڈیویژن کر لیا ہے۔ یہ سماج کی جو خرابی ہے بہت دور تک جانے دنیا میں سرزمین پر ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ سادات ہو اور فاطمہ کی اولاد نہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو بھی رسول کا رشتہ دار ہوگا وہ فاطمہ کے ذریعے جائے گا، اس لیے کہ فاطمہ فقط مرکز عصمت نہیں ہے، فاطمہ مرکز نسل پیغمبر اکرم ہے۔ تو اب وہ ہوا کہ کوثر سے مراد ہمارے یہاں تو دیکھیں ایک لائن میں آپ شیعہ روایت سن لیجیے، ایک لائن میں ہے ہمارے علماء نے کہا کہ علامہ ہلی سے لے کے علامہ مجلسی تک اور آج تک جتنے ہمارے علماء ایک لائن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نمازیں پڑھیے قربانی دیجیے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جواب اسی آیت ہے، یہ جو آخر میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا دشمن ابتر ہوگا، اس کا مطلب یہاں پر کثرت نسل مراد ہے، اس لیے کہ قرآن غیر مربوط بات نہیں کرتا، ابتدا میں نسل کی بات کی، آخرت میں بتایا آپ کا جو دشمن ہے وہ بے اولادہ رہے گا، وہ ابتر رہے گا۔ اور الحمدللہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا شاید آپ کے ذہن میں آیا نہیں تھا، اس وقت اب آ جائے، آپ پوری دھرتی کو چھان ماریے، مردم شماری کیجئے، ہر علاقے میں 2 اولاد فاطمہ تو مل جائیں گے، بنی امیہ کی اولاد آپ کو کہیں نظر نہ آئے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ ابتر ہوگا، اس لیے کہ اچھا رسول نے کچھ کیوں نہیں بولا، آپ کو کوئی کچھ بولے اور آپ نہ دیجئے جواب، رسول نے کچھ نہیں، اللہ نے چھوڑا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ میں ایک بات طے ہو گئی تھی کہ محمد جو تم کو بولے گا ہم اس پر بولے گا، جو ہم کو بولے گا تم بولنا نہیں حضرات، جو خلاف توحید بولے گا اس پر محمد بولیں گے، جو خلاف محمد بولے گا اس پر اللہ بولے گا، یہ دونوں میں پیکٹ ہو گیا۔ یہ ابھی پیکٹ ہوا ہی تھا کہ ایک تیسرے بزرگ آ گئے، انہوں نے گھبرائیے نہیں، ہم آپ دونوں کے خلاف بولنے والے پر بولیں گے، جو آپ کو بولے گا تو بھی بولیں گے، جو محمد کو بولے گا تو بھی بولیں گے۔ تو اللہ نے بھی کہا تو پھر فکر نہ کیجئے، اگر آپ کی ولایت کے دفاع کی بات آئے گی تو رسالت بھی کرے گی توحید بھی کرے گا۔ یہ تیسرے بزرگ کا نام پہچانا آپ نے، یہ تیسرے جو محمد کے معاملے میں بھی بولے اللہ کے معاملے میں بولے۔ چلیے آگے بڑھیں، اب ایک روایت بھائیوں کی پڑھ دوں، جلدی سے پڑھ کے آگے بڑھوں گا، ہماری منزل کی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کبیر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، امام فخر الدین رازی، وہ تفسیر لکھتے ہیں، تو کوثر کی تفسیر لکھنے میں انہوں نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد، جلدی جلدی پڑھیں،
انا اعطیناک الکوثر، کہتے ہیں کوثر سے مراد نہر کوثر ہے۔ ذرا سا تھوڑا سا سماعت کو میرے حوالے کیجیے، نہر کوثر کیسے ہے؟ کہنے لگے کہ کوثر سے مراد کثرت تو ہے، تو نہر کوثر پر مجمع پانی پینے والا، کوثر پینے والا زیادہ ہوگا، تو اس تعداد کے لیے کوثر استعمال، اس لیے کہ اچھی کثرت کے لیے اچھی تعداد جہاں جمع ہو اس کے لیے کوثر استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور اگر برے لوگ جمع ہو تو اس کے لیے تکاثر استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں حوض کوثر پر لوگ جمع ہوں گے، کوثر سے مراد وہ نہر کوثر پر جو صحابہ لوگ سب پانی والے ہوں گے، پینے والے۔ ایک اب اس پر میں نوٹ نہیں لگاؤں گا، ٹائم نہیں، آگے بڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر۔ اب یہاں نہر کوثر میں نے کہا، اب پھر میں کہہ رہا ہوں حوض کوثر۔ اب اس کی تاریخ سن لیجیے، وہی لکھتے ہیں کہ حضور کو معراج ہوئی، سرکار معراج میں گئے، کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل سے پہلے ایک حوض دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، چمکدار پانی۔ تو رسول اللہ نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہے لیجئے محمد مصطفیٰ جو دینے کے لیے بلایا گیا، یہ وہی تو ہے حوض۔ کیا کہ یہی ہے حوض کوثر؟ تو حضور نے ہاتھ ڈبویا، کیا نمی کیا ٹھنڈک۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر جو وہاں ہے عرش میں۔ آگے بڑھیں۔ وہ حوض کوثر اس لیے ہے کہ کوثر سے مراد کثرت، چونکہ وہ جنت کی جتنی نہریں نکلی ہیں وہ سب اسی کوثر سے نکلی ہیں، لہذا کثرت سے مراد۔ کیا پیاری بات ہے، سوچتے بھی جائیے، اندر اندر مسکراتے بھی جاتے۔ تیسری تعویل کرتے ہیں، ہاں کوثر سے ایک مراد اور ہے، کثرت علماء، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں یا افضل ہیں، جو بھی۔ تو علماء کی تعداد بھی بہت ہے، تو علماء کی تعداد تو بری نہیں ہوگی نا، اچھی ہوگی، اس لیے یہاں پر علماء کی تعداد سے مراد کوثر۔ تین تعویلیں لکھ دی انہوں نے، مجھے کوئی غرض نہیں تھا پڑھنے کا، اس لیے کہ تعویل بہت اچھی کرتے ہیں امام فخر الدین رازی۔ میں راضی ہوں کہ یہ تعویل بہت اچھی کرتے ہیں۔ آپ کا موڈ فریش ہونے کے لیے ایک جملہ سنا، کتنی اچھی تعویل کرتے ہیں۔ ایک موقع پر خالد بن ولید نے، ایک رسول اللہ کے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، خدا کی لعنت ان پر، اس لیے کہ یہ دروازہ فاطمہ پر آگ لے کے جانے والے میں تھے، تو منہ سے نکلا نہیں، میں نے جان کے لعنت کر، گھبرا تو نہیں گیا، میں ذمہ دار ہوں، آپ کو فکر کا فکر۔ ان کو خالد بن ولید نے کچھ گالیاں والیاں دے دی، تو رسول نے ڈانٹا کہ ہمارے صحابہ کو تم گالی نہ دو، اس لیے کہ یہ سابقون میں ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو سلسلہ آگے بڑھا، مگر یہ بنیادی طور پر خالد بن ولید یہ مینٹلی اور فزیکلی دونوں مطلب غنڈے کے طور پر تھے جو تھے۔ انہوں نے پہلا شیعہ جو زمین پر مارا گیا ہے، پہلا حضرت مالک بن نویرہ، اس کا قتل کیا، ان کی زوجہ کے ساتھ زبردستی کی، اور اسی دن اسی رات ان کے سر کو اونٹے کی جگہ چولہا بنا کے کھانا پکایا۔ تو اب اتنا غلیظ آدمی، اس کو علی کے مقابلے میں لایا گیا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو امام فخر الدین رازی ایک موقع پر خالد بن ولید کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سا طبیعت خوش ہو جائیے، ایک جملہ سنیے میرے بھائی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید مسلمان تھے،
یہ سب غلط حرکت ان کی رہی، مگر تھے مسلمان، مومن تھے۔ کیوں تھے؟ کہنے لگے اس لیے کہ ایک موقع پر ایک جگہ چوراہے پر کہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کھڑے تھے اور ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، کہ اس بیچ میں حضرت خالد بن ولید نے حضرت علی سے کہا یا علی ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ آپ ہم سے کشتی لڑیے گا۔ کشتی تو آپ سمجھ گئے، بچپنے میں لڑائی ہو، کشتی لڑیے گا۔ اچھا کشتی کھیلنا اسلام میں منع نہیں۔ امام فخر الدین فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کو پاؤں سے لے کے سر تک دیکھا، منہ ہلا کے کہا نہیں آپ سے کشتی نہیں لڑو۔ یہاں تک اگر وہ لکھتے، چونکہ تعویل کرنے میں بہت ماہر ہے، 3 تعویل میں نے سنائی، 4تھی تعویل سنانے سے پہلے یہ سنا، امام لکھتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کمزور تھے اس لیے انکار کر دیا، نہیں، 2 وجہ تھی، تعویل سنیے میرے بھائی، 2 وجہ تھی انکار حیدر کرار کی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ علی جانتے تھے ہمارے مقابلے میں جو آئے گا وہ پٹکا جائے گا، تو نیا نیا اسلام لائے تھے، مسلمانوں میں ان کی انسلٹ ہو جاتی، توہین ہو جاتی، لہذا علی نہیں چاہتے تھے کہ نیا مسلمان میرے ہاتھوں رسوا۔ ایک وجہ انکار کی ہے۔ دوسری وجہ انکار کی یہ تھی کہ علی لڑتے کیسے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا ترائے امتیاز پوری زندگی یہی تو تھا، وہ جب لڑے کافر کے مقابلے میں لڑے، جب لڑے مشرک کے مقابلے میں لڑے، علی مسلمان سے لڑتا ہی نہیں تھا۔ تعویل کر کے خالد کو تو بچا لیا، مگر وہ 2 لڑائیوں میں کون تھے جو علی لڑے؟ کیا سنا آپ نے میرے بھائی؟ دونوں بڑے نام ہیں، صلوات بر محمد اور آل محمد۔ اے بھئیہ دیکھئے اتنے کم تعداد نہیں ہے کہ صلوات بالکل زنانہ انداز کی ہو، مل کے پڑھیے۔ چوتھی تعویل، کوثر سے مراد متوجہ ہے آپ؟ پیش کروں 3 تعویلیں آپ سن چکے، چوتھی تعویل جس کی وجہ سے میں نے یہ پڑھا، چوتھی تعویل لکھتے ہیں غالباً 32ویں جلد میں ہے تفسیر کبیر کے، کہ لکھتے ہیں کہ ہاں کوثر سے ایک مراد کثرت نسل پیغمبر ہے، اس لیے کہ آج ثبوت ہے اس کا کہ کوثر سے مراد فاطمہ زہرا ہے، اس لیے کہ پورے قرۂ ارض پر اولاد فاطمہ کا وجود تو ہے، اولاد بنی امیہ کا وجود نہیں ہے، اس لیے کوثر سے مراد بیوی فاطمہ زہرا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں جادو وہی جو سر چڑھ کے چلے، اتنا ہونا چلے کوثر۔ یہاں پر میں نے کوثر کے حوالے دیا، اب دیکھیے ایک لائن یہاں پر پھر کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ کل کی مجلس میں قریب لوگ تھے نا جی، قریب لوگ تھے، میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، اختیار علی کب تک رہے گا، یاد آیا؟ پھر سے یاد کیجیے، اختیار علی رہے گا صبح قیامت تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختیار عطا میں نہیں ملا ہے، اس کا عوض دیا ہے علی، نفس دیا ہے تب مرضی لی ہے۔ اب دنیا پوچھتی ہے اولاد فاطمہ کب تک رہے گی؟ پورے قبرستان بنی ہے فاطمہ سے بھر دیے، مورخین نے تاریخ گواہ ہے، شیعان علی کا اور سادات و کرام بنی فاطمہ اولاد فاطمہ کا قتل آپ کو معلوم ہے؟ منصور الدوانیقی نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک بغداد میں گھر بنایا تھا قصر احمر، اس میں جو مٹی اور ریت اور وہ جو مسالہ بناتے ہیں را میٹیریل، اس میں پانی ڈالتے ہیں نا، پانی نہیں ڈالا تھا، اولاد فاطمہ کا خون ڈالا تھا اور سادات کا خون ڈالا تھا، شیعان علی کا خون ڈالا تھا۔
یعنی اس طرح سے قتل عام ہوا سادات کا، مگر آج دنیا میں جہاں جائیے اولاد فاطمہ آپ کو ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کوثر جو اللہ نے فاطمہ کو دیا ہے وہ تحفے میں نہیں دیا، اس کا عوض لیا ہے. بھائی صاحب توجہ چاہ رہا ہوں، کل کی مجلس یاد ہے، ذرا یہاں سن لیجئے، بات آگے بڑھ جائے. اس کا عوض، ارے عوض کیا لیا؟ آپ آیت پڑھیے آپ کو پتا چل جائے گا عوض اس میں لیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا دیا، اب اس کا عوض دیجئے. کیا عوض دیجئے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کے بدلے میں آپ ہماری نمازیں پڑھیے، قربانی کیجئے. محمد بدلہ دے چکے ہیں، تو اب جب تک عوض آتا ہے تو صبح قیامت تک اولاد فاطمہ جاری رہے. اسی بنیاد پر میں نے کہا تھا آیہ سورہ کوثر وہ سورہ ہے جو روزانہ اس پر عمل ہو رہا ہے. صلوات پر محمد اور آل محمد. میرے بھائی آپ کو توجہ ہے، دیکھیں یہ قرآن کا سورہ مسلسل، یہ کوثر یہ فاطمہ کی ذاتی فضیلت. سنیے میں آگیا جلدی جلدی. ایک فضیلت ہوتی ہے، تین طرح کی فضیلت. سنیے گا بھائی، ایک فضیلت ہوتی ہے نسلی، ایک فضیلت ہوتی ہے نسبتی، اور ایک فضیلت ہوتی ہے ذات. اب وہ نسلی فضیلت کیا ہے کہ خاندان میں دادا بھی مولانا تھے، باپ بھی مولانا بن گئے، پوتا بھی مولانا بن گیا، تو کہا جائے گا بھائی یہ تو خاندانی مولانا. پر دادا بھی شاعر تھے، دادا بھی شاعر تھے، باپ بھی شاعر ہے، اب پوتا بھی شعر کہنے لگا، تو کہنے لگا نہیں یہ تو خاندانی شاعر ہے بھائی، ان کے نسل میں تو شاعری چل رہی. اس کو کہتے ہیں نسلی فضیلت، نسل میں چل رہی. اچھا ایک یہ نسلی، اس کو چھوڑیے. نسلی فضیلت تین پشت سے زیادہ نہیں چل رہی. وہ کائنات میں اکیلا 14 معصوم کا گھرانہ ہے جہاں نسلی فضیلت کبھی نہیں ہوتی. بقیہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں اسے الجھوں گا پھر لگ جائے گا آدھا گھنٹہ. سنیے نسلی فضیلت اب ایک ہوتی ہے فضیلت نسبتی. نسبتی فضیلت کیا ہے؟ یہ جناب جلال پور کے بہت معتبر شاعر ہے نا. اب ان کو کہنے رہی ہے ان کے بڑے لڑکا، ارے آپ فلاں صاحب کے بیٹا ہے. اب دیکھیے ان کی طرف جو عزت کی ایک جھکاؤ ملی وہ ان کی وجہ سے نہیں ملی. باپ بڑا آدمی تھا اس لیے مجمع نے کہا صاحب بہت بڑے. کہنے لگے یہ جناب یہ کون ہے؟ ارے کہنے لگے ارے آغائے کشمیری آپ نے نہیں پہچانا. یہ آغائے کشمیری کون؟ ارے کہنے لگے یہ آغائے سستانی کے داماد ہے بھائی. ارے آغائے سستانی کے داماد کی عزت میں اضافہ ہوا. عزت ہے وہ بھی عالم دین ہے مگر نسبت ہو گئی مرجع کا داماد ہے. لائق عزت ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، سمجھ تو گئے نا بھائی آپ لوگ سمجھ گئے نا. نسبتی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ کسی ذات سے. اچھا چلیے جو لوگ پیچھے والے لوگوں نے بتایا کہ نہیں بتایا ہم نہیں سمجھے، لیکن جو لوگ نہیں سمجھے وہ آپ سمجھے. ایک آدمی ہے جو سرحد کفر میں انگڑائی لے رہا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قافلہ لوٹتا ہے، شراب پیتا ہے. محمد مصطفیٰ کی ہدایت پہنچ گئی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے دائرہ اسلام میں آیا ہے نا. تو اب وہ ہو گیا مسلمان. اس نے حضور کو دیکھا بھی حالت ایمان ہے، تو اب اس کو 2 ڈگری مل گئی، ایک ڈگری اسلام والی، ایک ڈگری صحابہ والی. اپنی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے، رسول کے صحابی بن گئے اس لیے عزت ہے. نہیں حضرات نسبتی سمجھے آپ؟ یہ بیوی ہے. میں اگر وہ ہسٹری میں پڑھ جاؤں تو آپ لوگ ہنستے ہنستے لوٹ جائیں گے. ایک والد صاحب آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہیے تو میں اپنی بیٹی کو زہر دے دوں. کہنے زہر کی دیجئے گا. کہنے لگے یہ اتنی بد مزاج ہے کہ 2 شوہر بدل گیا مگر یہ نہیں بدلی. تو
میں اب کیا کروں؟ اس کا شکم چاک کر دوں، اس کو زہر دے دوں، مار ڈالوں، کنویں میں گرا ڈالوں، کیا کروں؟ تو میں نے اپنے ان دوست سے کہا شادی کر لو، انہوں نے کہا نہیں تمہاری بیٹی بہت بدمزاج ہے۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو انہی دونوں نے ایک مرتبہ کہنی مار کے کہا تم حضوری سے کیوں نہیں کرتے کہ اکبر جی۔ تو اب ایسی عورت بھی جن کے والد خود قصیدہ پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کے، وہ ازواج پیغمبر میں شامل ہو گئی، اور ایک پہلے سے تھی تو جوڑی لگ گئی۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ایک پہلے سے تھی تو جوڑی لگ گئی، ادھر جوڑی لگی، ادھر قرآن نے قصیدہ پڑھ دیا سورہ تحریم میں کہ نبی کی 2 بیویاں تھیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، ان جوڑے کو تلاش لیجئے، قرآن کے نام کا پتہ چل جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء نسقا، قرآن پڑھیا نبی کی 2 زوجہ، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ میں نے نام واضح نہیں لیا اس لیے کہ قرآن میں نام نہیں۔ تو یہ نسبت کیا ہے؟ حضور کی زوجہ، نسبت فضیلت نسبت ہے نا۔ ایک یہ کون ہے؟ کہنے لگے ذاکر اہل بیت۔ اب یہ فضیلت نسبتی نہیں، فلاں مولانا کے بیٹا نہیں، وہ نہیں ہے، یہ خود سے زمانے کے ایک خطیب ہیں۔ تو اب خطابت ہماری ذاتی فضیلت ہے، یہ کسی نسبت سے نہیں آئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ویسے ہی نسبتی، نسلی اور ذاتی، اصلاً فضیلت صاحب کمال تب بناتی ہے جب وہ ذاتی فضیلت اپنی۔ بی بی فاطمہ محمد کی بیٹی ہیں، بے شک یہ فضیلت ہے۔ نہیں حضرات ذرا صاحب میری طرف متوجہ، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، اور یہ اتنے علمی ٹاپک پر آپ کو لے آیا کہ یہاں 1 منٹ کے لیے آپ کو میں سلپ نہیں کرنے دوں گا، ورنہ ہماری گاڑی خود کھا جائے گی۔ تو انہوں نے کہا بھائی رسول کی بیٹی ہے تب تو بڑی فضیلت ہے نا، رسول کی بیٹی تو فاطمہ کو بھی تو نسبتی فضیلت مل گئی۔ ٹھیک ہے، نسبتی فضیلت مل گئی، موٹا معاملہ سمجھ لیں۔ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا فضیلت۔ اب ایک روایت سنیں، ایران سے کتاب چھپی ہے سیرت فاطمہ زہرا، اس میں رسول اللہ کی حدیث قدسی کے وہ فقرے، لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے نبی آپ کو غور سے سنیے گا میرے بھائی، ایک نقطہ آپ کے اذان عالیہ کے حوالے، اس میں یہ حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ محمد اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اب یہ کائنات کی خلقت نسبت مصطفیٰ سے، حدیث کا فقرہ یہی نہیں رکا، کنٹینیو ہے، کتاب کا حوالے دے دیا میں نے، ایران سے چھپی ہے۔ اب اس کے بعد حدیث قدسی کا دوسرا جملہ ہے، اے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں نے کائنات کو خلق نہ کرتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ سمندر، نہ ہوائیں، کچھ نہیں۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، مگر اے محمد اگر علی کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو ہم آپ کو بھی خلق نہیں کرتے، کائنات کو بھی خلق نہیں کرتے۔ تو فضیلت تو مڑ گئی ایک ذات کی طرف، فضیلت ہی وقت نہیں ہوئی، آگے ٹکڑا بڑھا۔ اے میرے حبیب ایک بات اور سن لو، فائنل، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں علی کو خلق کرتا نہ میں تم کو خلق کرتا۔ اب اس کے بعد حدیث رک گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت ذاتی ہے فاطمہ کی کہ مصطفیٰ فخر کرے کہ فاطمہ کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ فخر کرے کہ خلقت کی وجہ بی بی فاطمہ۔ ہمارے ابھی میں آیا تھا ایک جگہ مجلس پڑھنے، اب میں مجھے جگہ کا نام نہیں معلوم، وہاں میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا، ہم حجت ہے خلق پر، ہم پر حجت ہے ہماری جدہ فاطمہ۔ کہلے ارے صاحب
امام مبین پر کوئی حجت کیسے بن جائے گا؟ اس قانون سے ہے کہ جو امام مبین بھی آیا ہے نا وہ فاطمہ کی وجہ سے آیا ہے۔ ہائے میرے بھائی، ذرا سا موضوع کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، ایک سلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، یہ بار بار گھڑی دیکھنے کا مقصد سمجھنا ہے، آج پوری کوشش کروں گا کہ 10:15 تک خالی کر۔ کتنا خوش ہو گئے آپ لوگ کہ 15 منٹ بچا، ہوئیے خوش ہونا کوئی بات نہیں، لیکن یہ مت بھولیے کہ 10 منٹ لیٹ آئے ہوں۔ ہاں، فاطمہ زہرا کی یہ بھی فضیلت نسبتی نہیں ہے، ذاتی۔ بہت اونچی بات کہہ گیا، گھر جا کے سوچے، بیٹی ہوتی۔ اچھا اب دیکھیے ایک حدیث کا ٹکڑا آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ باپ کی ماں ہے۔ کبھی آج تک سنا آپ نے کہ کسی باپ نے بیٹی کو ماں کہا؟ یہ رسول اللہ نے کیسے کہہ دیا؟ پیار کا طریقہ ہے۔ ہم جیسے علماء اس پر نقطہ لگاتے ہیں۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی، مومن مومنات سب غور سے سنیں۔ ہم جیسے چھوٹے موٹے ذاکر نقطہ لگاتے ہیں کہ چونکہ مصطفیٰ کو ماں کا پیار بھی فاطمہ نے دیا۔ ماں کا پیار 8-9 سال میں ختم نہیں ہوتا، فاطمہ کل 9 سال رسول کے گھر میں رہی، کل 9 سال، 9 سال علی کے گھر میں رہی، 18 حیات کا حصہ لے کے آئی تھی، آدھا رسالت کو دے دیا، آدھا امامت کو دے دیا۔ ذرا جملے کی قدر آپ نے کیجئے گا تو کون کرے گا؟ ذرا غور تو کرے۔ نصف حیات نبوت کو دے دی، نصف حیات امامت کے حوالے۔ تو 9 سال میں بیٹی اتنی خدمت کر لے گی ماں کی طرح۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو سمجھاتا کہ بیٹی کچھ بھی کر لے، ٹھیک ہے محبت دے سکتی ہے ماں کی طرح، مگر پھر رسول اللہ نے ام ابیہا کیوں کہا؟ باپ کی ماں کہا تو ہے۔ یہ حدیث اتنی تواتر سے ہے کہ اس کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا، اور ہے بھی نہیں ضعیف، بالکل ثقہ ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس پر غور کیجئے، پسند آ جائے تو آپ کی دعاؤں کا تعلق۔ دیکھیے عربی میں جو لگایا جاتا ہے اس کے کئی عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی۔ ہم عربی داں نہیں ہیں، عربی داں سے پوچھا، رسپیکٹ کے لیے بھی لگایا جاتا ہے، کے معنی ماں کے بھی ہوتے ہیں، اور کے معنی اس پلیٹ فارم، اس جنکشن کو بھی کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز پھیلے۔ عربی میں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کبھی عرب جانے کا موقع ملے گا یا ملا ہوگا تو وہاں ایک پھل ہوتا ہے کھجور، جو آپ حضرات خوب شوق سے کھاتے ہیں، کھلاتے کم ہے کھاتے زیادہ ہے۔ تو وہ کھجور، اس میں ایک بیچ میں کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ اپنے زبان میں؟ گٹلی، بیج۔ عربی میں اس کو بولتے ہیں ام الشجر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک زمین میں ڈالا جاتا ہے اور ہزاروں دانے کا پھیلاؤ دیتا ہے۔ زائی بھائی ذرا سا توجہ دیجیے، آپ ایک دانہ ڈالا گیا، اب وہ پودا پیڑ بنا، درخت بنا، اب جو پھلا تو دانہ تھا ایک، اب ہزاروں ہزار لاکھوں کی تعداد میں دانے دے رہا۔ تو چونکہ ایک نے بہت پھیلایا اس لیے ام الشجر۔ اور ذہن کے قریب ہو لے آؤ آپ کو، مکہ مبارکہ ایک شہر ہے جہاں خانہ کعبہ، اس کا پرانا نام کیا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد کراؤ۔ مکہ کا پرانا نام ہے ام القری۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں وہ سب علم دیتی ہیں۔ پڑھے لکھے حضرات ہیں
دنیا میں جتنی کتابیں ہیں وہ سب علم دیتی ہیں، مگر کوئی ایک کتاب یہ نہیں کہہ سکتا ہم کو پڑھ لو سب علم مل جائے گا۔ اللہ دنیا میں ایک کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم کو پڑھ لو ہر خشک و تر اس میں ہے، لہذا پوری دنیا کی کتاب ہے، قرآن ام الکتاب ہے۔ بھائی ذرا توجہ سے سنیے گا، میں بڑی خوبصورت لفظ آپ کے لیے لایا ہوں، ذرا توجہ کے سنیے گا۔ پوری دنیا کی کتاب ہے قرآن۔ یہ ام الکتاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم کا پھیلاؤ قرآن سے، علم کا پھیلاؤ۔ بھائی نوجوان بھائی بچے آپ سمجھے بیٹا، جس شے سے پھیلاؤ ہو، جس جنکشن سے پہچان ہو، دریافت ہو، جانا جائے، پھیلا جائے، اسے کہتے ہیں جیسے علم کتاب پہچانا گیا قرآن سے، لہذا ام الکتاب۔ مکے کا نام کیا ہے؟ ام القرى، قرى قریہ، بستی، گاؤں۔ گاؤں کو گاؤں سے پیدا ہوتے دیکھا ہے آپ نے؟ ولادت ہوئی ہے کبھی گاؤں کی؟ کبھی کسی شہر کی ولادت دیکھی آپ نے؟ کہ کیا مذاق کر رہے ہیں مولانا، یہ ولادت کہاں سے ہوگی؟ تو پھر ان کی اماں کہاں سے؟ ام القرى مکے کا نام ہے، شہروں کی ماں، بستیوں کی ماں، علاقوں کی ماں۔ کیوں؟ اب علماء ادب فرماتے ہیں چونکہ سب سے پہلے جو زمین بچھائی گئی ہے وہ اس کا پہلا نقطہ مکے میں جوف کعبہ کے پاس رکھا گیا تھا، اور اب اس سے جو پھیلایا تو پورے گلوب کی زمین بنا دی اللہ نے۔ چونکہ اس سے پورے زمین کی پہچان ہے، اس لیے اس کا نام ام القرى ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے پہچان ہو، جہاں سے پھیلاؤ ہو، اس کے لیے بھی ام استعمال ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جانتے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، مصطفیٰ جانتے تھے کہ میں رسول ہوں، نبی ہوں، ایمان لایا ہوں، اسلام لایا ہوں، میرے جانے کے بعد میرا دین بچ نہیں سکتا اگر فاطمہ کی قربانی نہ ہو، لہذا پہلے سے توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، ام ابیہا کہہ کے بتا دیا زمین کی پہچان مکہ سے، لہذا ام القرى، مصطفیٰ کی پہچان فاطمہ سے، اس لیے ام ابیہا۔ نہیں جملے اور پہنچ جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا خزانہ تھا، میں نے محسوس کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کو خلق کیا۔ اب جملے سنیے، اللہ کی پہچان محمد، محمد کی پہچان فاطمہ۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ ذاتی فضیلت، یہ ام ابیہا علم ہے، علم پر کوئی رکاوٹ نہیں، آگے بڑھا۔ کس کا نام ہے؟ اللہ۔ کوئی صاحب بولیں گے اللہ ایک، نبی 1,00,000، رسول اور پیغمبر بڑے رسول 5، معصوم 14، معصومہ 1۔ کبھی اس پر غور کیا؟ 1,24,000 معصوم مرد، ادھر ہوئے 14 میں 13 مرد۔ کیا عورتوں کو شکوے کا حق نہیں ہے کہ پروردگارہ جب تو نے طہارت بانٹی تو خالی مردوں کو دیا، عورتوں نے کیا بگاڑا؟ کم سے کم آج جو لیڈیز فرسٹ کا نعرہ چلتا ہے تو 50% نہیں 30% تو معصومہ ہونی چاہیے دنیا میں۔
1,24,000 میں کوئی عورت نہیں، 14 میں ایک عورت، وہ بھی فاطمہ۔ عورتیں شکایت کر سکتی ہیں، آواز قدرت ہے، عورتیں اگر فاطمہ کو جان لے گی تو شکایت نہیں کریں گی۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو 14 ہے نا، یہ جو 1,24,000 ہے نا، یہ 14 کا صدقہ ہے۔ بڑا قیمتی جملہ ہے بچی، یہ جو 1,24,000 ہے نا، انہی 14 کا پسینہ ہے، اور یہ جو 14 ہے نا، انہی کی مرکز فاطمہ۔ آئے میرے بھائی ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، انہی کی مرکز فاطمہ ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ لوگوں سے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو 7واں 8واں 9واں 10واں پڑھتا ہو؟ کوئی ہے بیٹا؟ آپ لوگ پڑھتے ہو کوئی؟ ہاں ٹھیک۔ تو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ لوگ ادھر سے آواز آئی، ہاں ہیں لوگ 7واں 8واں 9واں 9th 10th میٹرک کچھ میں پڑھتے ہو؟ پڑھیے، اپنے کو پڑھانے میں لگائیے، سمجھ گئے؟ اگر کچھ زحمت بھی اٹھانا پڑے اولاد کو پڑھانے میں تو کوشش کر کے پڑھائی، اس لیے کہ نسلوں میں اگر تعلیم آ گئی تو عزت، ایمان بھی بچے گا، آبرو بھی بچے گا۔ اور اگر نسلوں میں جہالت آ گئی تو ایمان کا بچانا بھی مشکل ہے، نسل کا بچانا بھی مشکل ہے۔ سمجھ لیجیے، اچھے برے کی تمیز علم کراتا ہے، سمجھ گیا نا؟ ایک لائن آپ سمجھ لیں۔ بہرحال میں وہاں نہیں سمجھاؤں گا، اس لیے کہ دنیا میں گناہ نہیں ہوتا ہے وہ علم کی وجہ سے، گناہ ہوتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ایک آنگن میں گھر ہے نا، آنگن، اس میں 7 مہینے 8 مہینے کا ایک بچہ ہے، چہک چہک کے مٹی پر وہ کھیلتے کھیلتے وہ بچہ، اچھا بچے کی عادت کیا ہے؟ کوئی چیز مل جائے اس کو کہاں اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے۔ وہ ماں اپنا کام کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، روٹی بنا رہی ہے، کچھ ہو رہا، بچہ اپنا کھیل رہا ہے۔ کہ ایک مرتبہ ماں جب مڑی بچے کی طرف تو کیا دیکھتی ہے؟ بچے سے 5 فٹ کے فاصلے پر 1.5 فٹ کا سانپ ہے جو گھوم رہا ہے۔ اب اس نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا کہ گھر کے لوگ جمع ہو گئے، مرد، ارے قیامت ہے ہمارے۔ اچھا بچہ کا کیا عالم ہے؟ یہ ماں سر پیس رہی ہے اور بچہ لپک رہا ہے، ماں سر و سینہ پیس رہی ہے، یا اللہ کوئی فلاں کو بلائے، جلدی آؤ، لاٹھی لے کے آؤ، ڈنڈا لے کے آؤ، میرا بیٹا گیا، یا اللہ حیات دے دے، یا مولا، یا حضرت عباس۔ ایک دم منتیں شروع ہو گئی۔ یہ ماں گھبرا کیوں رہی ہے؟ بچہ چہک کیوں رہا ہے؟ بچہ لپک کیوں رہا ہے سانپ کی طرح؟ ماں چلا کیوں رہی ہے؟ ماں کا چلانا علم ہے کہ وہ جانتی ہے یہ زہریلا ہے، بچے کا اس کی طرف لپکنا جہالت ہے، وہ نہیں جانتا کہ ان کے کاٹنے سے کچھ ہوتا بھی ہے۔ مطلب سمجھے آپ؟ گناہ جہالت کرواتی ہے، گناہ میں تقوی علم پیدا کرتا ہے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ دیکھئے کم و بیش روزانہ مجلس میں 2 باتیں ضرور کہتا ہوں، پھر آج میں نے اس کا کوٹا بھی کہہ دیا۔ بہرحال جو لوگ ہائی اسکول میں پڑھنے والے ہیں، وہ بھی 7th میں بھی تھا پہلے ہمارے زمانے میں، اب ہے گنت، میتھمیٹکس، حساب ہے نا، ماسٹر صاحب پڑھاتے ہیں نا، اور کہنے کہ ٹھیک ہے ایک تیکون بناؤ، چوکور بناؤ، کہلے اب ایک سرکل بناؤ۔ میتھمیٹکس بھی حساب ہوتا ہے سرکل، تو سرکل کیسے بنائیں گے؟ تو اس کے لیے پرکار آتا ہے، ایک لوہے کا ایک طرف پن لگا ہوا ہے، ایک طرف پن نہیں ہے، اس میں گول سا لگا ہوا ہے، اس میں پینسل پھنسایا جاتا ہے، پھنسا کے ٹائٹ کرتا ہے، کہلے گا اب سرکل بناؤ۔ سرکل کیسے بنے گا بھائی؟ دیکھیے آپ لوگ کہیے گا یہ دیکھیے کہاں آج مجلس میں پڑھا رہے ہیں میتھمیٹکس، ارے ہم کو پڑھنا ہوتا تو ہم پڑھنا لیتے، اب یہ بڑھاپے میں پڑھا رہے ہیں، بڑھاپے میں پڑھیے۔ یہ جو سرکل کہتے ہیں گولائی، ایسے گول سرکل بنے گا کب؟ جو پرکار کا نوک والا پوائنٹ ہے نا اس کو بیچ میں رکھیے اور یوں گھمائیے۔ اگر یہ جو پوائنٹ ہے اس سے پرکار ذرا سا اٹھا، دائرہ غلط ہو جائے،
دائرہ صحیح کب ہوگا؟ جب پوائنٹ، اسی کو کہتے ہیں مرکز، کیندر، سینٹر. تو وہ جو سینٹر وہ برقرار رکھ کے آپ گھمائیے گا کہ یہ ہل نہ پائے، اس سے کنیکشن ٹوٹا، دائرہ خراب ہوا، فیل ہو جائیے. مرکز سے رشتہ مضبوطی سے رہے. اب گھمائیے، گول بن گیا سرکل. اللہ نے کہا 1,24,000 ہو یا 14 ہو میں عصمت بانٹوں گا، مگر مرکز اس میں فاطمہ رہے گی. کیسے؟ کہاں اعلان کر دوں، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. صلوات پر محمد اور آل محمد. دیکھا آپ نے مرکز سے رشتہ، وہ ابوہا پہنچ گیا، مرکز ہے ابوہا، وہ بالوہا علی تک پہنچ گیا، وہ بنوہا اولاد اور ہمارے بیٹے امام قائم آل محمد تک پہنچ گیا. یہ ہے مرکز. سیدہ کو اسی لیے کہا جاتا ہے مرکز دائرہ عصمت. اب عورتیں فکر نہ کریں کہ اتنی بھیڑ میں عورت ایک کون ہے. مرکز تبھی ہوگا جب ایک ہوگا، دو مرکز نہیں ہوتے. ہائے میرے بھائی ذرا توجہ کر دے. مرکز کسی سرکل میں دو مرکز ہوا تو سورہ تحریم ہوا. سورہ تحریم ہوا تو ہوا، ایک رہا دائرہ صحیح ہوگا. اسی لیے عصمت کی بھیڑ میں تنہا مرکزیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. پھر جملہ آپ تک پہنچ جائے، یہ بھی فضیلت، فضیلت نسبتی نہیں، فضیلت ذاتی. میں نے کہا پروردگارا ایک حدیث ہم کو یاد آتا، جملے آپ تک پہنچ جائیں، خصوصی توجہ کا تعلق. ہاں کیا حدیث یاد آتی ہے؟ میں نے کہا میرے محمد نے ایک موقع پر کہا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. تو یہ تو 14 کے 14 برابر ہیں. ہاں برابر. تو طہارت یہ علی سے بانٹ دو، طہارت یہ حسن سے بانٹ دو، طہارت یہ رسول اللہ سے بانٹ دو، طہارت یہ فاطمہ سے بانٹ دو. اولنا محمد آخرنا محمد، سب برابر ہے. کہہ لے کہ وہ عظمت میں سب برابر ہے، عصمت میں یہاں مرکزیت فاطمہ کو ہے. اس لیے کہ محمد کے رشتہ دار غیر بھی ہو سکتے ہیں، کیا کہنا، علی کے رشتہ دار غیر قبیلے کے بھی ہو سکتے ہیں. کان کھول کے امت مصطفیٰ سن لو، طہارت ملے گی محمد کے رشتہ داروں کو نہیں، فاطمہ کے رشتہ داروں کو. میرے بھائی ذرا توجہ چاہو، فاطمہ کے رشتہ داروں کو طہارت ملے گی. آج وہی فاطمہ عالم اسلام کے گلے میں ایک ہڈی اٹک گئی. کسی نے سمجھا ہی نہیں کہ بی بی سیدہ کھجور کے باغ کے لیے کیوں چلی گئی دربار. شیعہ لوگ کہتے ہیں 4 گھنٹہ رکھا گیا اور کھڑی ہو گئی، اور کھڑی تھی اور بیٹھنے کو نہیں کہا گیا، اور ہو کر کے شیعہ لوگ روتے ہیں. بتائیے جب ان کو معلوم تھا، معصومہ تھی کہ ملے گا نہیں تو گئی تھی کیوں؟ اچھا ایک بات، اب ادھر انہوں نے کہا دیا نہیں، چھوڑیے دیا نہیں دیا. آپ کو کہے کا پرابلم ہے؟ کہ لئے پرابلم اس کا ہے کہ آپ چھوڑتے نہیں ہیں نا. مطلب سمجھ گیا آپ؟ ہاں، اس لیے کہ مولانا ابوالعلا مودودی کا واقعہ آپ کو سنا ہوگا کہ وہ جب مدینے سے زیارت کر کے آئے تو انہوں نے فیض احمد فیض اور جوش ملیح آبادی کو دعوت پر لائے. جوش ملیح آبادی گئے ان کے چائے پر، تو مولانا نے کہا ابوالعلا مودودی نے کہ میاں جوش میں تو گیا تھا مدینہ، اور 165 کلومیٹر پر
راضی فدق بھی دیکھنے گیا کہ تم لوگ بہت چیختے ہو فدق 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 فدق، تو فدق بھی دیکھنے گیا. 10-12 اینٹھے سوکھے پیڑ ہیں اور تم لوگ تو تقریر میں کلام میں وہ ہنگامہ مچا دیتے ہو کہ جیسے لگ رہا ہے کہ کروڑوں کی ملکیت ہو. تو جوش ایسے بیٹھے ٹیبل پر نخون بجا رہے ہیں. سر اٹھایا کہنے لگے ہاں 3-4 ہی پیڑ صحیح، ہانڈی 2 پیسے کی صحیح، کتے کی ذات تو پہچان لیجیے. ہڈی اٹک گئی ہے آج عالم اسلام کے گلے میں. ایک بہت بڑا نقطہ حل کروں گا، غور سے ساتھ دیجئے میرا. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جو صاحب چھوڑیے سب کو جانے دیجئے، میں نے آپ کو بلایا ہے کہ میں فدق کا واقعہ دیکھ کے آیا، کنڈیشن بھی دیکھ لیے، پیڑ پودے بھی گن لیے، تو زمین و سب دیکھ لیے. آپ ایسا کیجئے کہ پورے شیعہ آبادی کو جمع کر کے میٹنگ کر کے قیمت لگوائیے فدق. کیا کہنے لگے ہم اپنے بھائیوں سے چندہ کر کے قیمت دے دیں گے، آپ پڑھنا چھوڑنا. جوش نے جوش تو جوش تھا. خدا غریق رحمت کرے. کہتا ہے کہ ہاں یس. اب آپ مجھے 1 مہینے کا ٹائم دیں، میں تمام شیعہ انجمنوں کو جمع کر کے فدق کا ویلو پوچھ کے قیمت لگاؤں گا، اور تب تک ایک کام آپ بھی کر لیجیے. یہ جو جمل میں گئی تھی ان کے مہر کتنے پیسے کا میرے بھائی توجہ. کہلے اس سے کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ فدق کی قیمت دے دیجئے، ہم مہر دے دیں، آپ ان کو کلیئر کیجئے، ہم ان کو کلیئر کریں. صلوات پر محمد اور آل محمد. کہلے ہائے 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 یہ کیا؟ سنیے گا شیعہ بھائی، نوجوان بھائی، وہ آپ سے بھی گزارش ہے غور سے سنیے گا. ہمارے شیعہ لڑکے بھی ہم سے آ کے پوچھ دیتے ہیں مولانا جب علی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدق کیوں نہیں لیا؟ یہ آپ کا جوش عقیدت ہے، مجھے معلوم ہے. آپ نفرت میں نہیں پوچھتے، نفرت میں وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ جب سیدنا علی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کیوں نہیں لیا، اس کا مطلب علی راضی تھے. ہاں اس کا مطلب وہ نہیں تھا، وہ عداوت میں کہتے ہیں، اور آپ جو کہتے ہیں وہ بھولے پن میں کہتے ہیں. صحیح تجزیہ کر رہا ہوں. آپ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کیوں نہیں لیا، لائک آف ایجوکیشن ہے، علم کی گہرائی سے واقفیت نہیں. جی چاہتا ہے کہ شہزادی کا حق تھا مولا لے لیتے، ہم یہ چاہتے ہیں. تو ہمارا جو جملہ ہے وہ عقیدت کے، عقیدت کا تعلق علم سے نہیں ہے نا. لیکن اب میں آپ کو ایک جرح کر رہا ہوں. آپ تو ایک بات جانتے ہیں کہ میں لاء کیا ہوا ہوں، قریب لوگ جانتے ہیں کہ میں لاء گریجویٹ ہوں. مقدمے خدا نہ کرے آپ لوگ کورٹ کچہری جانا پڑے، اللہ دور رکھے. بالکل شیطان کا اگر سراپا گھر دیکھنا تو کچہری وہ کچہری. لیکن چلیے کیس مقدمہ دیوانی تو ہوتا ہی ہے. ایک ادھر سے انہوں نے کچھ کمپلین کیا، ان کو کہتے ہیں مدعی. کسی پر کیا ان کو کہتے ہیں مدعالے. فرسٹ پارٹی سیکنڈ پارٹی، اس کو کہتے ہیں ہندی میں پرتھم پکش، اس کو کہتے ہیں دوتیہ پکش. یہ بتائیے کہ آپ کا اور آپ کا مقدمہ چلنا چاہیے. 100 ایکڑ زمین کا دعویٰ آپ کا ہے، 100 ایکڑ زمین کا الزام ان پر ہے. تو اگر ہم لڑائی ختم کرنے کی نیت سے چاہیے کہ 100 ایکڑ زمین اپنی ان کو دے دیجیے، ان کو چھوڑ دو، کیس ہٹا لیجیے، انصاف مل گیا، انصاف ملا. ان کا خسارہ پورا ہوا، ظالم کا ظلم ابھی باقی ہے. اس لیے کہ وہ 100 ایکڑ لینا ان سے ہے،
اور اگر مدعی کہہ دے اصل قانون سنیں کہ ہم آپ سے کیوں لیں گے، ہم خیرات پر پلنے والے نہیں ہیں، ہماری خاندانی جائیداد ہے، ہم اس سے لیں گے۔ اب شریعت سے پوچھے، قانون سے پوچھے، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک آفر دیا کہ اگر آپ لے لیں اور مقدمہ اٹھا لیں، اور جس نے مقدمہ کیا ہے مدعی، وہ کہہ رہا ہے آپ سے میں کیوں لوں، میں بھی کا صدقہ لینے نہیں والا، آپ اپنی دولت اپنے پاس رکھیے، میرا جس نے غصب کیا میں اس سے لوں۔ تو اب ہم کو دینے کا رائٹ ہے، آپ کو دینے کا رائٹ ہے نہیں ہے۔ مطلب مقدمے کی ہیئرنگ جب تک مدعی نہ چاہے ہو نہیں سکتا۔ وکیل کی حیثیت سے ایک جملہ سنیے، علی باغ فدق لے کیسے لیتے؟ فاطمہ نے علی کو وکیل نہیں رکھا تھا، اپنا کیس خود پلیٹ کیا، اور جب پلیٹ کیا تو کیس کا ججمنٹ دے کے نکلی۔ سنیے کیا دے کے نکلی، کبھی وکیل کی حیثیت سے دیکھیں، کورٹ میں ایک ہوتا ہے ڈیٹ، آج 3 مارچ کو حاضری لگی، جج صاحب نے ڈیٹ دے دیا، اب آئیے 12 مئی کو، تو اب جتنے کاغذ جمع کرنے ہیں کرتے رہیے، مقدمہ کھلے گا 12 مئی کو، اس لیے کہ اس پر ڈیٹ پڑ گیا۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ذرا جگہ ہے نا، مقدمے کا ڈیٹ کب ہے؟ 12 مئی کا۔ تو آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، لیکن حاضری ہوگی 12 مئی کو، اس لیے کہ جج نے ڈیٹ دے دیا ہے، اور جج پر یہ دونوں راضی ہیں۔ سیدہ نے اپنے مقدمے کو ڈسپوز آف کیا، پہلے تو 4.5 گھنٹہ وکالت، وہ حدیث پیش کر رہا تھا، انہوں نے قرآن پڑھا، اور اس کے بعد قرآن کی صداقت منوانے کے بعد جب سیدہ نکلی ہیں تو مقدمہ بند کر کے نہیں نکلی، اگلا ڈیٹ اس پر ڈالا، میں جا رہی ہوں، اب محشر میں اللہ ہوگا، میں رہوں گی، تو رہے گا۔ تو اب جب تک محشر نہ آئے کوئی نہیں لے سکتا فدا۔ علی کیسے لے لیتے؟ مدعی نے خود ڈیٹ لگا دیا، آپ سمجھے؟ ویسے تو ایک علمی جواب اور ہے کہ علی سے کسی نے پوچھا تھا، علی نے کہا چلو جانے دو، فدق رہنے دو، جہاں مظلومہ کا صبر جاری ہے وہیں ظالم کا ظلم جاری ہے۔ یہ ہے بی بی سیدہ یہ بھی فضیلت نسبتی نہیں، فضیلت ذاتی۔ کبھی اس پر غور کیجئے گا۔ اب اتنی ہڈی اٹک گئی کہ اب لوگ بیچارے پریشان ہو کے، مینیجریل ایشو تھا، مینیجنگ کرنا گورنمنٹ کو چاہیے فدق کا، اس لیے لے لیا۔ اس لیے کہ اب ایک مولانا ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، یوٹیوب پر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اہل بیت کمزور ہو گئے تھے تو اتنا بڑا مال ان سے سنبھلتا نہیں، تو سیدنا فلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مال تو ہم اہل بیت کو دیں گے، قبضہ اپنا کرنا۔ دیکھیں یہ بھی ایک پیار کا طریقہ ہے، اور دلیل دیتی ہے کہ کربلا کے بعد ایک فلاں ابن فلاں ایک صحابی ہے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ سید سجاد سے کہ علی ابن الحسین آپ تو اب بالکل کمزور پڑ گئے ہیں، تو یہ ذوالفقار ہم کو دے دیجیے، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی چھین کے لے جائے گا، کہ بہت بڑی دولت آسمان سے آئی ہوئی تلوار ختم ہو جائے گی، آپ ہمیں دے دیجئے، ہم طاقتور ہیں، مضبوط گھرانہ ہے ہمارا، ہم اس کو بچا لیں گے۔ تو امام نے دیکھا اور دیکھے کہ آپ طاقتور ہیں، انہوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، اٹھا لیجئے، صلوات بر محمد اور آل وہ بھائیوں کی روایت ہے، میں اپنی، ہمارے یہی روایت ہے ہی نہیں۔ تو امام نے کہا آپ طاقتور ہے نا، آپ لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی چھین لے، وہاں ہے، اٹھا لیجئے۔ ایک آدمی کو باہر سے بلا کے لایا، آؤ جی کچھ ہو گیا، وہ آئے، 3 آدمی اٹھا رہے ہیں، 1.25 فٹ کی تلوار اٹھ نہیں دیتی۔ تو ہمارے امام نے بھی خوبصورت لہجے میں کہا آپ ایسا کیجئے، رہنے دیجئے، تشریح لے جائیے، اب یہ چوری نہیں پڑے گا، جب یہاں سے جانے ہی کو تیار نہیں آ رہے۔
सलवार वर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब ये तावील है, 100 तावील। नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो बात ये है कि वो फिदा बस ऐसे कुछ नहीं। अब उसको फिर बचा रहे हैं, दरवाजा जला था, हाँ जला तो था, मगर वो जला नहीं। अच्छा क्यों नहीं जला था? कहने लगे वो शिया लोगों ने गढ़ लिया है। वो कहने लगे वो सुन्नी भाइयों की किताब में जो है, कहने लगे वो सुलैम इब्ने कैस हिलाली जो है वो ज़ईफ। तो मैंने कहा आपके यहाँ सब जवान है, ये जो औलाद फातिमा, तो मैंने फिर 2-4 किताबों के हवाले और डाल दिए। तो कहने लगे नहीं असल में दरवाजा वहां होता ही नहीं। एक लुत्फ की बात सुन लीजिए, मजा आएगा। एक यूट्यूब पर आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, फिदक मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर टाइप कीजिएगा। अब वो कहते हैं कि मोहम्मद के घर में दरवाजा होता ही नहीं था, तो जला कहाँ? देखिए बचा रहे हैं, फिदक कांटा बन गया कि नहीं वो दरवाजा नहीं होता। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी है। एक दिन रसूलुल्लाह घर में थे, जिब्रील बाहर से आई, या रसूलुल्लाह सलाम कबूल कीजिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा सलाम तो कबूल है, अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, आज बाहर से सलाम कर रहे हैं। कहा या रसूलुल्लाह आई एम सॉरी, हम अंदर नहीं आ सकते। क्यों अंदर नहीं आ सकते? कहा या रसूलुल्लाह आपके घर में चारपाई के नीचे कुत्ते का पिल्ला है, और या रसूलुल्लाह आप तो जानते ही हैं कि हम फरिश्ता हैं, मलक है, हम वहां नहीं जा सकते जहां। तो रसूल ने कहा कहाँ गई उम्मुल मोमिन आयशा, भगाओ भगाओ भगाओ, भगाया। अब समझे हर कबीले की ज़ौजा क्यों लाई थी। कहीं जन्नत से खाना मंगाना हो तो इनको इस्तेमाल करो, कुत्ते भगाना हो इनको भगाओ। तो उन्होंने जल्दी जल्दी करके भगाया। जब कुत्ता भागा मुझे आ गया। अब जरा देखिए आप तावील में कैसे गाड़ी फंस गई। नबूवत और रिसालत के घर में एक फातिमा के दुश्मन को बचाने के लिए कुत्ते पहुंचा दिए, हड्डी अटक गई। बस मेरे भाई हमारा वक्त तमाम हुआ, मजलिस एक रवायत 5वें इमाम की आप सुन लें, और यही रवायत से मैं मसाइब शुरू कर। आदत डालिए आप भी, मैं दूसरे से नहीं करा, जहां तक लोग बैठे हैं पेशे नजर सब कभी औलाद फातिमा और फातिमा की मोहब्बत में नेकी करने की आदत डालें, है ना। कहीं मजलिस हो, मसला कहीं भी हो, वो चाहिए उनको शरबत बांटना, है ना। शरबत में लग रहा है शक्कर कितना, 100 किलो। अब देखिए हमारी तनख्वाही है 2000 महीना, हम 100 किलो शक्कर कहाँ से लाके देंगे। हम चाहते हैं कि फातिमा की मोहब्बत में हिस्सा ले, तो आपको क्विंटल भर चीनी का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। अगर अकीदत है तो मैं आइडिया बता रहा हूं, क्या आधा किलो शक्कर लाइए भाई, जरा इस शरबत मिला दो हमारी तरफ से, थोड़ा सा माली हालत अच्छी है, एक बोतल रूह अफजल का वो जो कल शक्कर बनाओगे ना, ये मेरी तरफ से नहीं, इतना भी पैसा नहीं है मेरे पास। तो 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए की टॉफियां मिलती है ना, आधा किलो 250 ग्राम खजूर मिलते हैं ना, ले लीजिए, इमाम चौक पर रख दीजिए। परवरदिगारा में फातिमा की मोहब्बत में यहाँ रखा, बच्चे आएंगे मोमिनीन आएंगे, एक एक खा लेंगे, काम आपका हो जाएगा। क्यों? अब रवायत कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास करोड़ हो जाए तो हम लाख लुटाएं, जी नहीं, हम 10 रुपए में भी दीन का काम कर सकते हैं। दिल साफ होना चाहिए। आदत डालिए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें आधा चमचा शक्कर मिलाइए, फातिमा ज़हरा के साथ दलील बहारुल अनवार तफसील से पढ़ूंगा, आधा घंटा लगेगा, 3-4 मिनट के कहते हैं कि 5वें इमाम रवायत करते हैं, अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि बीबी सैयदा जब महशर में आएंगी तो उनका एजाज और रुतबा क्या होगा। पहले तो आप सुन लीजिए हमारी खिताबत, मैं 5वें इमाम का जुमला सुना रहा हूं। जब फातिमा आएंगी महशर में
تو رسول اللہ اگر بیٹھے ہوں گے تو ہو جائیں گے کھڑے، ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کوئی بزم ایسا نہیں ہے کہ جہاں فاطمہ آئی ہوں اور رسول کھڑے نہ ہوں۔ اب دیکھیں پھر یہی جملہ بھائی، یہ کتابی جملہ نہیں پڑھ رہا، فاطمہ آئی محشر میں، رسول کھڑے ہوئے۔ اچھا جب رسول کھڑے ہوئے تو مولا علی بیٹھے نہ جائے، کتاب کی باتیں نہیں کر رہا۔ اچھا مولا علی اور رسول اللہ بھی کھڑے ہوئے، حسن حسین، چوتھے امام، پانچویں امام، آٹھویں امام، 10ویں امام، 9ویں، کوئی کہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا تو جب یہ 14 کھڑے ہو جائیں گے تو ہمت ہے کہ ابراہیم بیٹھے رہ جائے، موسیٰ، عیسیٰ، جرجیس، الیاس، ادریس، ایک عصمت کا مرکز داخل ہوگا، کل افراد عصمت کو کھڑا کر دے، اس پاکیزہ ذات کا نام فاطمہ۔ آگئی فاطمہ، نور کی سواری آئے گی، بڑی تفصیلی روایت، سب کو کٹ کر کے، اے محمد میری کنیز خاص فاطمہ کو پہلے جنت ملے، 70,000 حورے داہنے، 70,000 حورے بائیں کا استقبال کر کے ملکہ ابو تراب مادر حسنین کو جنت چلے۔ سیدہ چلی، حوروں کا جھرم اٹھے، در جنت پر آئیں، سیدہ رک گئی۔ 5ویں امام کی روایت، آواز قدرت آئی، میرے حبیب کی بیٹی، میری کنیز خاص فاطمہ، جنت کا دروازہ کھلا ہے، یہ سب رکے ہیں، جب تک آپ نہیں جائیے گا کوئی نہیں جائے گا، اندر تشریف لے جائیے۔ فاطمہ کہیں گی میرے معبود آج میں اپنا وقار دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا مرتبہ۔ اچھا آواز قدرت آئی، فاطمہ آج اپنا مرتبہ دیکھنا چاہتی ہے۔ حوروں سے اللہ کہے گا ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑو، سب ہٹ گئے۔ بی بی یہ میدان محشر ہے، چلی جائے، ایک ایک کر کے اپنے شیعوں کو پکڑ کے لائیے، جنت میں داخل کر دیا، میں اللہ کہہ رہا ہوں۔ اب پورے اتنے بڑے محشر بھیڑ میں سیدہ شیعوں کو کیسے چنیں گی؟ تو مثال دی ہے کہ جیسے خراب دانے میں سے پرندہ چنگل سے مار کے اچھا دانہ چن لیتا ہے، بی بی سیدہ محشر سے شیعوں کو نکال لے۔ چلو سب آگئے جنت میں۔ تو اب جو شیعہ آئیں گے جنت میں، بہار کے جملے ہیں کہ اب در جنت میں جا کے شیعہ بھائی اکڑ جائیں، تم کیوں اکڑے، جاؤ جنت میں۔ انہوں نے کہا نہیں، آج ہم بھی شہزادی کے صدقے میں اپنا مرتبہ دیکھیں۔ ابھی جنت ملی نہیں کہ ٹڑے ہو گئے؟ ہاں ہم اپنا مرتبہ دیکھیں گے۔ اللہ آواز دے گا ٹھیک ہے، ان کو بھی اپنا مرتبہ دکھاؤ۔ کیا دیکھیں گے آپ؟ پروردگارہ ہم غم اہل بیت بہت روئے، دشمنوں نے بڑے تانے دیے ہیں، آج ذرا ہم عزاداروں کا مرتبہ دکھا دیں۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، فرشتوں راستہ چھوڑ دو، جاؤ میدان محشر میں ایسے شخص کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے آؤ جس نے میری شہزادی فاطمہ کی محبت میں کسی کو کپڑا پہنایا ہو، کسی کو کھانا کھلایا ہو۔ نہیں حضرات، آخری جملہ روایت کو سنیں، کپڑا پہنانے میں پیسہ لگے گا نا، کھانا کھلانے میں پیسہ لگے گا۔ حدیث کے جملے آگے، فقرے روایت کے فقرے آگے۔ اللہ آواز دے گا شیعوں سے جاؤ محشر میں ہاتھ پکڑ کے لے آؤ ایسے لوگوں کہ جنہوں نے میری فاطمہ کی محبت میں کسی کو کپڑا پہنایا ہو، کسی کو کھانا کھلایا ہو، یا کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا ہو۔ شرط ہے محبت فاطمہ۔ بس میرے بھائی، جس فاطمہ کی محبت میں اتنا بڑا مرتبہ مل جائے، ہم عزادار آج اٹھیں گے تو یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ ہم اپنے ہر عمل کو محبت فاطمہ میں وقف کریں گے، تاکہ قیامت کے دن ہم سیدہ کی نجات کی فہرست، آنسو سیدہ کے نام، اولاد سیدہ کے نام، جائیداد سیدہ کے نام،
یہ تبرک، یہ سبیل فاطمہ کا، اس لیے کہ فاطمہ میں نے ام الشجر، ام القرآ، ام الکتاب، ام ابیہا پڑھا تھا. ایک جملہ میں نے اس وقت جان کے چھوڑ دیا تھا، شہزادی کا ایک لقب ہے ام المصائب. ہائے ہائے. ایک دن علی جو کا آٹا ہاتھ میں لیے ہوئے گٹھڑی میں گھر میں داخل، سورج غروب ہونے میں ابھی وقت ہے، عصر کا وقت نقطے کو کمال کو چھو رہا تھا. علی آئے تو جیسے ہی علی داخل ہوتے تھے تو حجرے میں دیکھتے تھے جو صحن ہے اس میں ایک اس پر فاطمہ بیٹھی ہوتی تھی. علی نے آئے کہ دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، فاطمہ نظر نہ آئی. تو ایک مرتبہ آواز دی، فضا فضا. ابھی فضا اس سے پہلے کہ جواب دے علی کی نظر پڑ گئی. ایک دیوار میں شانہ لگائے سیدہ آنکھیں کھول کے کچھ دیکھ رہے. علی آئے، فوراً وہیں پر سامان رکھا، بیٹھ گئے. سیدہ خاک پر بیٹھی ہے. زہرا، یہ آپ کے برقعے کے اوپر سفید سفید یہ ریت کے نشان ہے، یہ آپ کی آنکھیں سرخ، آپ کا چہرہ اتنا زرد ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ خیریت؟ جیسے ہی علی نے 3-4 جملے کہے، زہرا نے اپنا دائیں ہاتھ بڑھا کے علی کا شانہ پکڑا، شانہ پکڑ کے ایک مرتبہ آواز دی، ابو الحسن، آج جو میری یہ کیفیت ہے جاننا چاہو گے؟ امت نے وہ درخت کٹوا دیا جس کے سائے میں وہ بیٹھ کے روتی. یہ ہے ام المصائب. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس پڑھنا کچھ اور تھا. یہیں سے جی چاہتا ہے شہزادی کہ مصیبت کا تھوڑا سا ذکر. 18 سال میں ہمارے یہاں بچیاں جوان ہوتی، شرم آتی ہے وہ فقرہ پڑھتے ہوئے. 18 سال کا سینہ اور عصا کا سہارا لے کے بیوی چلے. یہ وہی بیوی ہے کہ جس کے دروازے پر کل ملک الموت اجازت لے رہا تھا اور رسول لیتے لیتے کہہ رہے تھے، بیٹی قیامت کی صبح بھی آ جائے تو ملک الموت آئے گا نہیں جب تک تو اجازت نہیں دے. یہ وہی دروازہ ہے. حسن و حسین، زینب و ام کلثوم، سارے فرائض رسول. ایک خبر دے کے گئے، بیٹی تیرے رحم میں جو بچہ وہ لڑکا ہے اور میں نے اس بچے کا نام محسن رکھا ہے. بیٹی میرے بعد جب بچے کی ولادت ہو تو محسن نام رکھا. اسی رعایت سے جو رحم مادر میں مارا گیا اسے محسن کہتے. 5 مہینہ کی مدت حیات تھی. بعضی علماء نے 5.5 مہینہ جو بھی لکھا ہے کہ محسن کی مدت حیات 5 مہینہ تھی. یہی تو پوری زندگی سیدہ کہہ کے روتی تھی، ہائے علی میرے محسن کی کیا خطا تھی، اس نے تو دنیا میں آنکھیں نہیں کھولی. ہاں آزادارہ نے 2-3 فقرے ختم. دعا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. مجلس میں آئے ہوئے مومن مومنات جتنی مرادیں لے کے آئے ہیں بیوی سیدہ کے صدقے میں اللہ اسے مکمل کرے. فاطمہ کا نام آیا، آپ گریہ کر رہے ہیں.
سوچے آپ جس محسن سے اتنی محبت تھی فاطمہ کو، اور اس کے دروازے پر عالم یہ ہے کہ دروازہ بند ہے، بلوائی بار کرے دروازہ کھولو ہم علی کو لے جائیں گے بیعت کے لیے، سیدہ کہہ رہی ہیں میں دروازہ نہیں کھولوں گی، علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ ایک مرتبہ ادھر سے دروازے پر دھکا پڑنے لگا، سیدہ نے دونوں ہاتھ لگا دیا، دروازہ پر پوری طاقت لگا دی، جب دیکھا ظالم نے دروازہ نہیں ٹوٹا تو ایک مرتبہ نیچے سے آگ روشن کر دی۔ اب جو دہک دہک کے در دولت فاطمہ کا در جلنے لگا، اس کی بڑی بڑی کیلیں جل جل کے گرنے لگی، ایک ملعون نے زور سے لات مارا، سیدہ دیوار و در کے درمیان پس گئی، ایک ہی آواز تھی، فضا بچا میرا محسن ضائع ہو گیا۔ فضا سنبھال، فضا دوری، سیدہ کو بھی سہارا دیا، سفید کپڑے میں بچے کو بھی لپیٹا دی، وہ غریب منزل ہے، مگر ایک ماں کی حیثیت سے مومنات سوچے ایسے عالم میں کہ ماں کا بچہ ضائع ہو جائے، اس ماں کو دنیا کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، جب تھوڑی دیر کے بعد غاشی سے آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ کہا فضا ابوالحسن کا، بھول گئی محسن کا غم، پسلی کی ہڈی ٹوٹی ہے، ایک جملہ تو عجیب و غریب ہے، سیدہ کی پسلی پر زور اتنا پڑا تھا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر آ گئی تھی، سب غم بھول گئی، ٹوٹی ہوئی پسلی کا غم، شہید بچے محسن کا غم، سب بھلا کے کہا فضا ابوالحسن کہاں ہے؟ فضا نے کہا بلوائی گلے میں رسی باندھ، اتنا سننا تھا سیدہ نے سر پر اسی عالم زمین کا دیکھ لیا، اٹھی اللہ اللہ، ایسے عالم میں کوئی عورت اٹھ نہیں سکتی ہے، اٹھ کے ایک مرتبہ سیدہ باہر نکلی، خلو ابوالحسن، ارے ظالمو ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ مسجد نبوی کی دیوار نے زمین چھوڑ دیا، امت نے حالت دیکھی، علی کو چھوڑا۔ سیدہ کے قریب علی آ گئے، علی تم آ گئے، علی نے بڑی حسرت بھری نظر سے دیکھا، یہ ولایت کی راہ کا پہلا دفعہ جو سیدہ نے کیا۔ اب تاریخ کے جملے ہیں، علی نے سیدہ کا کاندھا پکڑا یا سیدہ نے علی کا کاندھا پکڑا حجرے میں، پھر علی نے ایک ننھی سے تربت بنائی، محسن کو سپرد لحد کیا، اور اب آپ صرف ایک باتیں دیکھیں، پھر یہ باتیں کتاب کی نہیں ہے، اس حالت میں ماں ہے، بیٹی ہے زینب، اور ابھی سن کو ہے کہ سمجھدار ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، بیٹے ہیں حسن و حسین، زینب و کلثوم، اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ کتابوں میں نہیں ہے، آپ دلوں کی کتاب میں سوچ کے تصور کیجئے۔ اسی عالم میں رات و دن گزرتے گزرتے ایک دن ایسا آیا کہ سیدہ اپنے باپ کو رو رہی تھی، علی آ گیا، زہرا، آپ کو معلوم ہے نا علی گھر میں فاطمہ کو دو نام سے پکارتے تھے، بنت پیغمبر یا کہتے تھے زہرا، یہی ٹکڑا ہوتا تھا۔ زہرا آپ اب بھی گریہ کر رہی ہیں، تسلی، دلاسا، صبر کے جملے علی نے کہا یا علی، ابھی بابا کا کفن بھی میلا نہ ہوا، زمانہ ایسے بدل گیا، کیوں رو رہی ہے بنت مصطفیٰ؟ کہ علی آج سلمان کہہ رہے تھے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، علی نے کہا سلام کرنے کی بات کہتی ہو زہرا، اب تو میرے سلام کا جواب بھی امت نہیں دے رہی۔ سیدہ رونے لگی، بس ایک فقرہ مجلس تمام، علی نے
صبر کے کلمات کہے تو ایک مرتبہ سیدہ نے فرط محبت سے جہاں بیٹھی تھی کھڑی سہارا لیا، کھڑی ہو گئی، عصا کا سہارا لیا، کھڑی ہو گئی، علی بڑی پیار سے آج مجھے صبر کی تسلی دے رہے، ہاں زہرا تلقین صبر کر رہا ہوں کہ یا علی ایک چیز کہوں بات مان لو گے؟ رسول کی بیٹی کہیے، علی ضرور پورا کرے گا کہ یا علی جس کرتے میں آپ نے بابا کو غسل دیا تھا وہ کرتا آپ نے میری نگاہوں سے چھپا کے کہیں رکھ دیا، آج اس کرتے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ علی وعدہ کر چکے تھے، گئے ایک پرانے صندوق میں علی نے وہ پیرہن مصطفیٰ جس میں حضور کی روح پرواز ہوئی تھی وہ نکال کے لائے، ابھی ہاتھ پر کرتا تھا، سیدہ دوڑی بابا یہ وہی پیرہن ہے، میں کہوں گا یہ فاطمہ ذرا زینب کو وہاں سے جدا کر دیجئے، یہ خون بھرا حسین کا کرتا دیکھے۔ بازاداروں مسائب میں کوئی کمی نہیں، لہذا ایک ٹکڑے اور خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک ٹکڑے اور سنیے، مجلس تمام آتے آتے ایک دن ایسا آیا کہ سیدہ نے حسن و حسین کو اچھے اچھے کپڑے پہنا، خوشبو لگائے، جھاڑو دیا، آٹا گوندھا، خود خمیر کیا، روٹی بنائی۔ علی نے دیکھا کہ سیدہ اے زہرا ایک دن میں سارے کام آپ کر رہی ہیں، خیریت ہے؟ علی آگے تم اچھا ہوا آگے آؤ علی، آج میں نماز صبح کے بعد تلاوت کرتے کرتے مصلی پر میری آنکھ بند ہو گئی تو میں نے دیکھا میرے بابا آئے اور بابا رسول اللہ کہہ رہے تھے بیٹی فاطمہ اب تکلیفوں کے دن گزر گئے، اب تم میرے پاس آنے والی۔ علی میں سمجھ گئی کہ تمہاری زہرا تم سے رخصت ہو، اب اس کے لیے جو وصیت ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں، صرف ایک ٹکڑا آپ سن لیں۔ علی ایک کام یہ کرنا کہ میرے بچے حسین کے سرحانے میز پر پانی روزانہ رات میں رکھوا رہا۔ اگر آپ جب اکیلے میں سوچنا آزاداروں رونا کیوں میرا بچہ رات میں بھی اٹھ کے پانی پیتا ہے، اس لیے کہ حسین کا گلا بہت جلد خشک ہوتا ہے۔ اندازہ لگاؤ جب وہی حسین پیاسا تہ خنجر ہوگا سیدہ کی کیا کیفیت ہوگی۔ بڑھ چکا مجلس، سیدہ حجرے میں گئی، تھوڑی دیر میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہو گئی۔ اسما نے دیکھا سیدہ دنیا سے جا چکی، گھر میں کوہرام مچ گیا، حسن و حسین آئے، ہماری اماں نظر نہیں آتی، بچوں اب تمہاری اماں کبھی نظر نہ آئے، کیا ہوا؟ کہ بچوں تم اب یتیم ہو گئے۔ حسنین نے امامہ پھینکا، مسجد میں دوڑ کے آئے، بابا محلہ بنی ہاشم میں کوہرام مچ گیا۔ بازاداروں میں صرف ایک منظر مجلس تمام کر رہا ہوں، نہ میں غسل کا منظر نہ سیدہ کے جنازے کا منظر، بس ایک منظر سن لیا۔ علی آئے، علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، جب تابوت میں جنازہ رکھا تو آپ کو معلوم ہے نا دستور ہے کہ جو عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں محرم ان کو دکھایا جاتا ہے جنازہ، آخری دیدار دیکھ لو، آخری دیدار کر لو۔ علی نے چہرہ سیدہ کا کفن سے باہر کیا، زینب و کلثوم، ارے حسن و حسین اماں کا آخری دیدار کر لو۔ بازاداران مظلوم کربلا، بچوں نے گھیر لیا تابوت سیدہ۔ علی نے دیکھا سب آ گئے، میرا بیٹا حسین نہیں آیا، تو ادھر دیکھا کہ ایک دیوار میں شانہ لگائے سسکیاں لے لیتے حسین کو۔ علی نے دھیرے دھیرے قدم بڑھایا، حسین کے سر پر علی نے ہاتھ رکھا جیسے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا کیا اماں سے ناراض ہو؟
بابا حسین اور اماں سے ناراض، بابا حسین اور اماں سے ناراض، بیٹا پھر اماں کا آخری دیدار کرنے نہ ہو؟ کہا بابا آپ تو اتنی گواہی ضرور دیں گے، جب میں گھر میں آتا تھا اماں دونوں ہاتھ پھیلا دیتی تھی، آ میرے لال، حد یہ ہے کہ روٹی بھی اگر بنا رہی ہوتی تھی تو چھوڑ کے ہاتھ پھیلاتی تھی، آ میرے لال۔ مجھے تو حیرت ہے اماں کا حسین کھڑا ہے، اماں ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتی؟ مامتا تڑپی، بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال۔ حسین سینے سیدہ پر آ گئے، ملے آلہ میں کوہرام مچ گیا، جبریل آ گئے، علی حسین کو ہٹاؤ ورنہ گیا۔ سيعلم الذين ظلموا قلبي ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے سے جو مومنین بیمار ہیں بتصدق بیمار کربلا انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ محمد اور آل محمد کے دل میں کہ محبت کے صدقے سے ہم سبوں کے دلوں میں وہ محبت پیدا کر دے کہ ہم ہر عمل محبت فاتح کریں، تاکہ اجر عظیم کے حقدار تمام علماء، خطبہ، شعراء، اہل بیت، ذاکرین کرام، نوحہ خاں، مدح خاں، مرثیہ خاں، سوز خاں، ماتم دار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما، تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً اعلی سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ وارث کربلا منتقی بخون حسین حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور تاجیر عطا فرما، ہم سب کو امام کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات سامعین، آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ساجدہ بانو بنت صابر علی مرحوم، مختار حسین مرحوم، شعبان علی مرحوم، حسن رضا مرحوم، مہدی رضا مرحوم، محمد فرقان ابن زیغم عباس بانو مرحومہ اور جملہ مرحومین مومنین مومنات کی روح کو اظہار